فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، یا پھر بے ترتیب تقریر یا تحریر میں اتنا علم ہو کہ جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے کہ ان کی بے ترتیب باتوں سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا تھا اور لوگ ان سے خود ترتیبیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی زندگی بڑی مصروف بنائی تھی اور بڑے علوم اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، زندگی کے شعبے بڑے تھے ان کے، جہاں بیٹھتے ایک ہی مجلس میں کسی ایک علم و فن کا ایک رسالہ لکھ دیتے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں جس طرح ان کے تھے تو پھر ترتیب و تنظیم کا وقت نہیں ملتا۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہوا، وقت نہیں ملتا تھا۔ تو آئیے جی، تحقیق کے لوازم، چوتھا پوائنٹ میں نے پہلے عرض کیا، یہ مہیا ہو جائیں تو آسانی ہے، نہ ہوں تو مشکلات ہیں۔ آئیے پانچواں اگلا پوائنٹ ہمارا وہ ہے محدثین کی کاوشیں۔ محدثین نے حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے کس طرح محنتیں کی، آپ اساتذہ کرام سے، مولانا ابن بشیر حافظ اللہ سے کئی دروس میں سن چکے ہوں گے محدثین کی کاوشیں، ایک ایک روایت کے لیے، اور بسا اوقات صرف روایت نہیں، ایک لفظ کی تحقیق اور تصحیح کے لیے انہوں نے لمبے سفر کیے، وقت گزارے، راتوں کو جاگے اور کتابیں کھنگالتے رہے، سفر بھی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اسناد اور روات پہ جو تحقیق کی، میں نے پہلے عرض کیا یہ ایسا علم ہے جو اسلامی علوم میں ایک ممتاز علم ہے اور اسلامی علوم میں ایک مثال ہے کہ اس طرح کی مثال دیگر مذاہب پیش نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہماری محنتوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں، پہلے سے ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب دنیا میں سب سے بڑا ہے، اور وہ کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں، جمع تفریق بتاتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ممالک میں ہمارا مذہب ہے، اور وہ کہتے ہیں اسلام دوسرے نمبر پر ہے۔ اچھا، حضرت مسیح کی زندگی بھی چھوٹی ہوئی، لیکن وہ حضرت مسیح کی زندگی کے سارے مواقع نہیں، ان کی زندگی کا ایک سال یا ایک مہینہ بھی وہ ترتیب سے پیش نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے سنا ہے کہ اہل علم اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سالوں اور مہینوں اور دنوں پہ مرتب کیا جائے ممکنات تک، لہذا وہ نہیں پیش کر سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسلامی علوم کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقے کو دیکھ کے ایسے کر رہا ہے۔ پھر اس میں جو محدثین کی کاوشیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ تحریف اور تصحیف، ان دو کے حوالے سے باقاعدہ کتابیں یا کتابوں میں ابواب ہیں۔ اسی طرح اگلا اسی کے ضمن میں پوائنٹ ہے المؤتلف والمختلف۔ اس میں جو علماء نے محنتیں کی ہیں، یہ بھی ایک بڑا جو ہے ایک جلیل القدر علمی باب ہے۔ غالباً علامہ ابن حجر کی ہے تبصیر المنتبہ بتحریر المشتبہ، جن راویوں کے بارے میں شبہ ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کے بارے میں تحریر کیا اور وضاحت کی۔ اب محدثین کی یا بعد کے اہل علم کی کاوشوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ زیادہ تر بخاری شریف میں اور کچھ دوسری کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ باہر حاشیے میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، اندر اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور بخاری شریف کے تو ہر صفحے میں بڑے بڑے ہیں، کئی دفعہ ایک لائن میں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اوپر لکھا ہوتا ہے نون، نون 1، نون 2، نون 3، وہ کیا ہے؟ نسخہ، ایک نسخے میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے۔ تو یہ جو نسخے ہیں ان کی تحقیق بھی ضروری ہوتی ہے۔
علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، وہاں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو نسخے ہیں ان سے جو روایت بدلتی ہے، سند میں کوئی راوی بدلتا ہے، متن میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو بسا اوقات ان سے معانی بھی بدلتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ انہی نسخے کے طرز عمل کی آڑ لے کر بعض لوگوں نے حقائق بدلنے کے لیے اور حقائق کو توڑنے مروڑنے کے لیے بھی نسخوں کا استعمال کیا، اور وہاں پہ نسخہ بنایا ہے جہاں بنتا نہیں تھا، جیسا کہ عشرینہ لیلتن کو عشرینہ رکعتن کر دینا نسخے میں، اور اس طرح کی اور کئی مثالیں۔ ہمارے مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ گجرانوالہ کے تھے، چھوٹی سی کتاب لکھی، حالانکہ اس پہ اب بہت سا کام ہو سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے اسلام کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کہاں کہاں کچھ لوگوں نے حدیث شریف میں تحریف کی ہے نسخے کے نام پر۔ پہلے جب کتاب چھپی تو وہ نسخہ نہیں تھا، بعد میں ڈالا گیا، پہلے باہر ڈالا گیا لفظ، اور اگلی دفعہ چھاپ کے اندر ڈال کے اندر والا باہر کر دیا گیا۔ تو نسخوں کے حوالے سے بھی عزیز طلبہ یہ تحقیق ضروری ہے۔ بات چونکہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے اب اس کی طرف آتے ہیں، وہ ہے مولانا فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا تعارف۔ اس کے لیے بنیادی طور پر تو یہ رسالہ جو ہے اس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ یہ رسالہ کیمرے میں آ رہا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے رسالے کی شکل میں، اور یہ اصل میں چند مضامین ہیں 4 قسطوں میں۔ جولائی مہینہ جولائی کا تھا 1997، جولائی کے مہینے کے 1997 ہفت روزہ الاعتصام جو لاہور سے چھپتا ہے بڑی باقاعدگی سے اب تک چھپ رہا ہے، اس کی 4 قسطوں میں میں نے مضمون لکھا تھا مولانا فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ پر، 4 قسطوں میں چھپا تھا۔ اسی کو پھر تقریباً 20 سال بعد 2016 میں نے یہ کتابچے کی شکل میں چھاپ دیا، اور غالباً اس پہ کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ہاں مولانا کے متعلقہ 1-2 مضامین آگے جوڑ دیے جن کے ہیں ان کے نام سے۔ تو مولانا فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ کی تصنیفات یا تحقیقات کا اس میں ذکر ہے۔ یہ رسالہ دستیاب ہے، میں نے جناب مولانا ابن بشیر حافظہ اللہ کو تحفہ بھی پیش کیا تھا، اور اگر دستیاب نہ ہو تو یہ آج کا نسخہ بھی ان کے لیے تحفہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، 1920 میں پیدا ہوئے اندازاً، پھر مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ کے دور میں ہی ایک اور جلیل القدر عالم مولانا عبد التواب محدث ملتانی بھی ملتان میں تھے، ان کا دور ملتا جلتا ہے۔ تو مولانا کبھی ان سے استفادہ کرتے تھے، لیکن باقاعدہ شاگردی مولانا عبدالحق کی اختیار کی، اور یہیں سے پھر ملتان سے ہی چلے گئے دلی، اور مولانا احمد اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے ساتھ مولانا عزیز زبیدی بھی تھے، اور ملتان کے ایک مولانا عبدالعزیز تھے ملتانی، اور وہ معروف تھے مولانا عبدالعزیز عالمگیری کے نام سے، کیونکہ انہیں فتاوی عالمگیری پہ ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ تو یہ تینوں بزرگ اپنے اپنے وقت پہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ میری تینوں سے ملاقات ہے، تینوں سے میری شاگردی ہے باقاعدہ۔ تو اس لیے وہ دلی میں ایک مدرسہ زبیدیہ تھا، مولانا عزیز زبیدی نے اس کی نسبت سے اپنے لیے زبیدی کا جو ہے نا زبیدی کی نسبت اختیار کی۔
مولانا فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ، سور آپ جانتے ہیں بیل کو کہتے ہیں، تو ان کے آبا جو بڑے تھے انہوں نے بیل رکھے ہوئے تھے، ان کو وہ داند کہتے تھے، بلکہ یہ سریکی والے ڈانڈ ڈال کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے یہ عربی کا لفظ بیلوں والا سوری اختیار کر لیا۔ مولانا نے دلی سے علم حاصل کیا، پھر یہاں آ کے سرکاری ملازمت اختیار کر لی، اسکول ماسٹر لگ گئے۔ تو یہ نسبت رکھتے ہیں مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری سے۔ مولانا سلطان محمود کا نام نامی بہت بڑا ہے، ان کی جو بہن تھی وہ مولانا کی اہلیہ تھی، اس لیے مولانا سلطان محمود کے فرزند ارجمند جو بڑی نامور علمی شخصیت ہیں، بڑا اونچا ان کا علمی مقام ہے اور بقید حیات ہے ماشاءاللہ، پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری دارالسلام کے رئیس المحققین ہیں، دارالسلام کے۔ صحیح مسلم شریف کی شرح اور ترجمہ لکھ چکے ہیں، دارالسلام کی طرف سے ترجمہ شائع ہوا ہے، شرح ابھی شائع نہیں ہوئی، زیر طبع ہے۔ اور کئی ان کی جو حدیث شریف کی شروع چھپی ہیں، ان میں خاص طور پہ جو اموال اور تجارت اور زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات ہیں، ان میں شروع میں نظر ثانی پروفیسر یحییٰ صاحب نے کی ہے، اللہ نے اس میں انہیں خاص درک عطا کیا ہے۔ تو میری یہ گزارش بھی ہوگی آپ سے، اگر ممکن ہو تو بڑے علماء سے ملا جائے، پروفیسر یحییٰ صاحب جلال پوری کی زیارت کریں، اگر آپ ان کی نسبت سے چاہیں تو میں کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی سے جو ہے آپ کو ملنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں۔ ایک ہے مولانا ابو بکر صدیق سلفی، جو ہفت روزہ الاعتصام کے آج کل سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ بھی پاکستان بننے سے پہلے عالم بن گئے تھے، وہ اور مولانا اسحاق بھٹی کٹھے ساتھی ہیں۔ مولانا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ مولانا ابو بکر صدیق سلفی مسجد نجم اہل حدیث چاہ میراں ایک موریا پل سے اندر راستہ جاتا ہے، وہاں موجود ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پرانے صاحب علم ہیں، ان سے ملاقات کی جائے۔ اب پروفیسر یحییٰ صاحب کے بارے میں جو باتیں ہیں میں پھر عرض کروں گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ مولانا فیض الرحمن سوری ملازمت کرتے رہے، لیکن انہیں تحقیق کا بڑا ذوق تھا، خاص طور پہ حدیث، رجال، جرح، تعدیل۔ تو جب بھی چھٹیاں ہوتی، جو گرمیوں کی ہوتی 3 مہینے، تو چھٹیوں میں وہ مختلف لائبریریوں میں چلے جاتے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ جاتے جلال پور پیر والا، کہ وہاں ان کی نسبت بھی تھی، رشتہ داری تھی، تو وہاں لائبریری سے تعلق رہتا ان کو، کتابیں پڑھتے رہتے اور تعلیقات لکھتے تھے، اپنے پاس کتاب رکھتے، تعلیقات لکھتے۔ اچھا، بسا اوقات مولانا فیض الرحمن سوری کو ایسی کتاب دیکھتے کہ جو چھپی ہوئی نہیں مل رہی، مخطوط ہے اور مخطوط مل نہیں سکتا، تو وہ اپنے ہاتھ سے ایک نئی کتاب خود لکھ لیتے کئی مہینے لگا کے، تاکہ میری اپنی کتاب تیار ہو جائے۔ یہاں پہ رہتے یا پیر صاحب جھنڈا کی لائبریری میں نیو سعید آباد چلے جاتے، یا ادارہ علوم عصریہ فیصل آباد چلے جاتے۔ تو اس طرح کے جو ان کے علمی اسفار تھے، ایسے علمی اسفار میں ایک دفعہ نیو سعید آباد تھے کہ وہاں پیر بدی الدین شاہ صاحب راشدی اور پیر محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مولانا آپ کی جو نظر ہے رجال پر، اس کے تناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الجوہر النقی کا رد لکھیں۔ الجوہر النقی کیا ہے؟ علامہ ابن ترکمانی حنفی کا حاشیہ ہے، جو کہ انہوں نے السنن الکبریٰ للبیہقی پر لکھا ہے۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو چونکہ امام بیہقی جو ہیں شافعی ہیں، اور مسائل میں شوافع کے جو مسائل ہیں، ہم اہل حدیث کسی حد تک ان کے قریب ہیں، کسی حد تک ہم مقلد نہیں ہیں شوافع کے، یہ سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ قرب ہے۔ اور
اس سے بڑھ کر ایک اور حقیقت یہ کہ شافعی اور حنفیوں کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، مسائل میں ان کے ہاں بالکل اختلاف ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اتنا کام کیا ہے، السنن الکبریٰ اور معرفت السنن والآثار، اس سے بھی بڑی کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایمان کی شاخوں کی جو حدیث ہے، ایمان کی جو شاخیں ہیں 70 سے زیادہ، اس حدیث اور اس کی تشریح میں ایمان کی شاخیں جمع کرتے ہوئے حدیث کتاب لکھی، شعب الایمان 9 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح اور بھی ان کے کام ہیں۔ تو اہل علم کا یہ قول ہے کہ ہر شافعی پر امام شافعی کا احسان ہے، سوائے بیہقی کے، کہ بیہقی کے مسلک شوافع پر احسانات ہیں۔ بیہقی اگرچہ بعد میں آئے، تو وہ ابن ترکمانی خود لکھتے ہیں شروع میں کہ میں نے جو السنن الکبریٰ پہ تعلیقات لکھی ہیں، یہ اکثر ان پہ نقد ہیں اور اعتراضات ہیں۔ مطلب وہ تعلیق اور تشریح تھوڑی ہے، تنقید اور اعتراضات زیادہ ہیں، اور ان میں سے بہت کم درست ہیں، زیادہ تر غلط فہمی ہوئی، یا ابن ترکمانی کو کم علمی ہوئی، یا علم ہونے کے باوجود انہوں نے آمادن خلط مبحث کر کے بات کو جو ہے وہ تنقید کی طرف لے گئے اور امام بیہقی رحمہ اللہ پر اعتراض کر دیا۔ اب یہ بات حضرت مولانا نے تو مجھے فرمایا تھا کہ آپ کو جہاں ملے نکال دیں، اس لیے میں اس رسالے میں تحریر میں نہیں لایا، زبانی طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے لکھا ہے مثلک یا ابن ترکمانی کمثل الذباب، اے ابن ترکمانی تیری مثال مکھی کی طرح ہے جو ہاتھی کے کان میں جائے تو ہاتھی کو تنگ کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہاں ہاتھی اور کہاں مکھی، اور پھر کہا کہ کہاں امام بیہقی اور کہاں تو۔ اس لیے حضرت مولانا نے جو فرمایا آپ اندازہ لگائیں کہ نسبت کتنی بڑی ہے ہاتھی اور مکھی کی۔ یہ بات میں نے لکھی نہیں ہے، اس مضمون میں بھی نہیں لکھی، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا لکھنی نہیں، زبانی میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ الجور النقی میں کے رد میں، جس کا نام الرد التقی یا الرد النقی ہوگا جب سامنے آئے گا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں یہ عبارت آئے نکال دیں، اور میں نے نکال دی تھی۔ اور اگر التقی یا الرد النقی، نقی سے اس لیے ذرا احتراز کرتے ہیں کہ الجوہر النقی ہے نا، تو دونوں مل نہ جائیں، الرد التقی جو ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اب وہ پیر صاحبان جو برادران تھے، ان کے مشورے سے حضرت مولانا نے وہاں پہ کام شروع کر دیا، اور کافی صفحات انہوں نے وہاں پہ لکھ دیے۔ پھر ایک مسافت دور کی تھی، کبھی گھر بھی جانا ہوتا ہے، اور جو تحقیق کی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں ایک مشکل ہوتی ہے انسان کا ذریعہ معاش، کہ ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ فیض الرحمان سوری اگر فارغ ہیں ملازمت سے تو کچھ ان کی پینشن ہے، تو اور جس کام پہ سارا دن اور رات زندگی کھپانی ہے، اس کی کوئی خدمت محنتانہ کوئی معاوضہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہاں اس کا مستقل انتظام نہ ہو سکا، پھر ادارہ عصریہ فیصل آباد گئے، وہاں نہ ہو سکا، تو پھر وہاں سے مشورہ کر کے جامعہ علوم عصریہ جیلم چلے گئے، وہاں اس کا انتظام ہوا۔ لیکن وہاں بھی جو انتظام ہے وہ کوئی باقاعدہ نہیں تھا۔ میں مولانا کے ساتھ 5-6 سال رہا، پھر ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ میرا ابتدائی دور تھا، ان کا انتہائی دور تھا، تو میں ایک طالب علم تھا۔ یہ 1900 ویسے تو میں وہاں پڑھنے کے لیے 89 میں چلا گیا تھا، اور انہی دنوں وہ وہاں پہ تھے، تو وہاں سے میری فراغت 93-94 میں ہوئی۔ تو میں فراغت سے پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن فراغت کے بعد میرے ذمہ جامعہ کی تدریس، اور پھر میرے پیریڈ کم کر دیے گئے، اور آدھا ٹائم مجھے کہا گیا کہ تدریس کے ٹائم میں آدھا ٹائم آپ لائبریری میں مولانا کے ساتھ بیٹھیں گے۔
تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہا تھا۔ وہ کام کی شکل یہ تھی میرے کرنے کی کہ مولانا نے الجوہر النقی والے کے اقوال لکھے تھے، جہاں اس کا رد کرنا مقصود ہوتا تھا تو کہتے قال ابن الترکمانی، اور پھر آگے اس کا قول نقل کر دیتے لمبا، اور پھر نقل کرنے کے بعد آگے جلد صفحے کا نمبر لکھتے اور اس کے بعد اس کا جواب لکھنا شروع کر دیتے۔ تو پھر ایک دفعہ اہل علم کی ایک میٹنگ ہوئی وہاں پہ مولانا کی موجودگی میں، جن میں مولانا ارشاد الحق قصری اور مولانا عبد الرحمن چیمہ لودھراں سے اور مولانا عبد المنعم فاروقی کتب خانہ ملتان سے، اور مولانا فیض الرحمان بھی تھے، اور جامعہ علوم عصریہ سے حافظ ثناء اللہ زاہدی، اور جامعہ کے مدیر حافظ عبد الحمید عامر صاحب، اور میں بھی ناچیز ان میں سب سے چھوٹا پچھلی صفوں میں بیٹھا تھا اس میٹنگ میں۔ تو اس پہ کافی غور خوض ہوا اس کو آئندہ چھاپنے کی شکل کیا ہوگی۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ اوپر السنن الکبریٰ، نیچے الجوہر النقی، اس سے نیچے یہ۔ اب السنن الکبریٰ اور الجوہر النقی دونوں پہلے ہی 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں، اس کو نیچے لگائیں تو کم از کم 13-14 جلدیں بن جائیں گی۔ اتنی جلدوں کا خرچہ کون کرے گا، یہ مشکل پیش آئی۔ پھر دوسری سوچ یہ تھی کہ اس طرح کریں کہ الجوہر النقی کو اوپر لکھیں ساری کی ساری، السنن الکبریٰ چھوڑ دیں، وہ زیادہ ضخامت اس کی ہے، السنن الکبریٰ چھوڑ دیں، الجوہر النقی کو اوپر لکھیں اور نیچے یہ لکھیں۔ تو جب ہم اوپر الجوہر النقی مکمل لکھیں گے تو نیچے جو ابن ترکمانی کا قول مولانا 2-3 لائنوں میں نقل کرتے ہیں اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اوپر ایک نمبر ڈالیں، جس قول کا جواب دینا ہے نیچے وہی اس پہ نمبر ڈال کے آگے جواب شروع ہو جائے۔ لہذا یہ طے ہو گیا جی اس طرح کریں۔ تو پھر ہم نے الجوہر النقی پوری لکھنی شروع کی کاغذوں پر پین کے ساتھ، نیچے مولانا کے وہ لکھے ہوئے، اب وہ کہیں پین سے تھے، زیادہ تر کچی پینسل سے تھے اور کئی جگہ مٹے ہوئے تھے، چونکہ ان کی ذات خود موجود تھی اس لیے وہاں ان سے پوچھ کے اصلاح ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح السنن الکبریٰ کی ترتیب کے مطابق بنتی تھی 10 جلدیں، تو 10 میں سے 4 مولانا نے لکھی اور 6 میں نے لکھی، اس ترتیب سے۔ مجھے اس میں آدھے سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا الحمدللہ مولانا کے زیر نگرانی۔ تو مولانا جیسے عرض کیا کہ اس معاملے سے بے پرواہ تھے، اور یہ سارا دور جو ہے اس میں ان کا کوئی معاوضہ نہیں تھا، اور کبھی کبھی وہ دبے لفظوں میں بات کرتے، اور کئی دفعہ جاتے گھر اور پینشن کے پیسے لے آتے، اسی سے وہ خرچہ کرتے رہتے۔ کئی دفعہ میں ان کے ساتھ جاتا، اور ہمارا جانے کا طریقہ یہ تھا کہ رات 10-11 بجے پنڈی سے ایک ٹرین آتی تھی، وہ جاتی تھی براستہ لالہ موسیٰ، سرگودا، شورکوٹ، خانے وال، بہاولپور، اور ہم بہاولپور اترتے، روئی ایکسپریس اس کا نام تھا، روئی۔ بہاولپور اتر کے ہم ویگن پہ بیٹھتے جو جاتی احمد پور شرقیہ، احمد پور شرقیہ سے پھر ویگن پہ بیٹھتے جو جاتی اوچھ شریف، اوچھ شریف سے پھر ہمیں اس دور میں عموماً سائیکل رکشے پہ جانا پڑتا تھا، جو مولانا کی زندگی میں تھوڑا بدل کے موٹر سائیکل رکشے پہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ تانگے پہ جاتے ہوں گے، لیکن وہ کافی سفر ہے، 7-8 کلومیٹر ہے، تھوڑا نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ سائیکل یا موٹر سائیکل کے حوالے سے یہ سفر چھوٹا نہیں ہے، تانگے کے حوالے سے۔ تو آخر عمر تھی ان کی، تو ان کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا تھا کہ رستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے زیادہ تر میں ان کے ساتھ جاتا تھا اور ساتھ ان کے آتا تھا۔ اسی طرح واپسی ہوتی تھی تو میں ان کے گاؤں جاتا رہا۔ تو یہ کام کر کے وہ ایک دفعہ چلے گئے، بعد میں پھر مشاورت ہوئی، حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظ اللہ نے ادارے کو یاد کرایا
کہ مولانا نے یہ جو کام کیا ہے اس کا ہم نے معاوضہ دینا. تو پھر اس زمانے میں جو ادارے نے سوچا وہ کافی تھا، وہ مجھے دیا، میں ان کو دینے کے لیے گیا. تو پھر کافی دنوں بعد ان کا خط آیا کہ جو معاوضہ آپ مجھے دے کے گئے تھے اس سے میں نے عمرے کے سفر کا اہتمام کیا. اور پھر ماشاءاللہ وہ عمرہ کر کے آئے اور اس پہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا وہ خرچہ میں نے عمرے پہ کر دیا. تو مولانا فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ ایک تو اس طرح بے لوث کام کرتے رہے، پرواہ نہیں کی، نہایت سادہ لباس، سادہ وضع قطع. کوئی شخص دیکھ کے یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عالم دین ہو، چہ جائے کہ بہت بڑا محقق اور محدث اور علامہ زماں انہیں سمجھا جائے. بالکل سادہ طرز زندگی. اس کی بھی کئی مثالیں ہیں، چونکہ بات لمبی ہو رہی میں سمیٹ رہا ہوں. تو ایک بات ان کی باتوں میں سے میں آخر میں عرض کروں، وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے اور اکثر اہل علم کو، میں تو طالب علم ہوں، کہ آپ جو لکھیں وہ جس طرح چھپ سکے چھپوا لیں. اس میں آپ کو کوئی معاوضہ ملے نہ ملے، آپ کی کتاب چھپنے کے بعد دکان والا آپ کو نفع دے یا نہ دے، جس طرح چھپے چھپوا لیں. اس لیے کہ کئی اہل علم کی کتابیں ہیں جو آج تک نہیں چھپ سکی. کئی کتابیں ہیں. آپ کی کتاب جس طرح بھی چھپے چھپ جائے گی. دنیا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کے پیچھے شرائط کیا تھیں اور لکھنے والے کو کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا. دنیا کو اس سے غرض نہیں. دنیا کو اس سے غرض ہے کہ آپ کی کتاب سامنے آ گئی. لہذا مولانا کی اس بات کو سامنے رکھ کے میں نے اپنا ترجمہ اغاثۃ اللہفان چھپوایا. اغاثۃ اللہفان کا مکمل میرے خیال میں، اور اس کی تصدیق کی مولانا ظاہر شمس رحمہ اللہ نے، میرے خیال میں سب سے پہلا مکمل ترجمہ میں نے ہی کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا، آج تک نہیں چھپا. مولانا ظاہر شمس نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی آج سے 150 سال پہلے بریلی میں ایک اہل حدیث عالم دین تھے، بریلی کے رہنے والے. انہوں نے اغاثۃ اللہفان کے ایک باب کا ترجمہ کیا تھا جو چھپا تھا. کوئی صدیقی ان کی نسبت تھی. میں نے وہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن سے نام نکل گیا، لیکن پوری کتاب کا ترجمہ نہ کسی نے کیا ہے نہ چھپا ہے. تو اس کے لیے مولانا کی بات میرے سامنے تھی. اس کا کوئی معاوضہ، کوئی منافع نہ مجھے ملا، بلکہ میرے اس پہ خود اپنی طرف سے خرچ ہوئے ہیں. تو میں نے مولانا کی بات سامنے رکھی. تو دسمبر 1996 میں حضرت مولانا فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ نے وفات پائی، دسمبر 1996 میں. تو اس کے بعد کوئی 2-3 مہینے تک تو مجھے خبر ہی نہیں ملی. پھر افطرود الاعتصام میں خبر آئی. اس دور میں ذرا خبروں کے ذرائع کم تھے. تو پھر میرے پاس جو ان کی بتائی ہوئی باتیں تھیں، میں بسا اوقات ان کی جو بڑی خاص باتیں تھیں میں نوٹ کرتا رہتا تھا. تو میں نے وہ کاغذ ڈھونڈے جہاں اشارات لکھے تھے، پھر ان کی روشنی میں ایک مضمون مرتب کیا. پھر وہ میں نے کسی سے لکھوایا کہ اس کی لکھائی مجھ سے زیادہ صاف تھی، اس نے بڑا ٹائم لگا دیا. تو اس طرح کرتے کرتے جولائی 1997 میں ہم پہنچ گئے. دسمبر 1996 میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو یہ مضمون شائع ہوا. تو چند باتیں تحقیق اور تحقیق کی مشکلات اور ماہر علم رجال علامہ مولانا فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ کی خدمات کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو صحت والی، ایمان والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میں چھوٹا سا طالب علم عرض کرتا ہوں کہ شیخ محترم کے پاس کوئی بھی کتاب ہو، اپنی کتاب یا کسی سلف صالحین کسی بھی محدث کی، بلکہ دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی اچھی کتاب ہو قرآن و حدیث کی خدمت پر، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، فرانچ میں ہو، جس مرضی زبان میں ہو، مختوطہ ہو، میں زندہ جب تک ہوں مجھے بھیجیں. انشاءاللہ
جو عام مکتبے سالوں میں کتاب شائع کرتے ہیں، ابن بشیر اس کو مہینوں نہیں ہفتوں میں شائع کرے گا اور کر رہا ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ بیٹوں کے پاس، آپ کے علاقہ میں کوئی بڑا محدث ہو، مخطوطہ پڑھا ہو، کوئی بھی، تو مجھ تک بھیجیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو میں شائع کروں گا۔ شیخ محترم نے جس مبارک کام پر لمبی تفصیلات بیان کیں، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جہلم گیا، وہاں سے وہ کام لے کر آیا۔ میرا عزم تھا کہ انشاءاللہ چند ماہ میں یہ مبارک کام میں شائع کر دوں گا۔ کچھ ضروری جو کام باقی تھے وہ میں نے کام دن رات ایک کر شروع کر دیے تھے، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل کے تحت وہ ادارے نے جو مجھ سے ساری باتیں کیں، وہ پھر چند مہینوں بعد انہوں نے چیزیں واپس لے لیں۔ تو اگر میرے پاس رہتا تو وہ اب تک وہ سارا ڈیٹا محدث کا شائع ہو جانا تھا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جہلم والے ادارہ کو توفیق دے، وہ اس کو جلدی شائع کریں۔ شیخ محترم، کچھ سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ شیخ سوری صاحب رحمہ اللہ نے تحفۃ الحافظی پر بھی 2-3 کام کیے تھے، ان کی میں چاہتا ہوں، اور شیخ صاحب نے نا جرح و تعدیل پر بھی کام کیے تھے، تو مختصر سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے جامع ترمذی شریف کے حوالے سے ان کا کوئی کام تحفۃ الحافظی کے متعلق، تو وہ کام جو ہے وہ 2 طرح ہے۔ ویسے ان کے کام بہت ہے، چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ مضمون ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، چونکہ ٹائم بہت ہو گیا، تو طلباء کی سہولت کے لیے صرف وہ ترمذی شریف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ باب میں ایک حدیث شریف لکھتے ہیں اور طوالت سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں وفی الباب عن فلان عن فلان، اس باب میں فلاں فلاں صحابہ سے بھی روایات ہیں، تو وہ صحابی کا نام لکھ دیا، طوالت سے بچنے کے لیے حدیثیں نہیں لکھی۔ تو ترمذی شریف کے عظیم شارح مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جب تحفۃ الحافظی لکھی، اور ان سے پہلے بھی جنہوں نے شروع لکھی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ان احادیث کو جمع کریں جو فی الباب کے تحت آئی ہیں۔ تو مولانا محدث مبارک پوری نے جب یہ تحفۃ الحافظی لکھی ہے تو اس میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو وہ فی الباب کے تحت آئی ہیں۔ تو بعد میں ان سے کچھ احادیث رہ گئی تھیں، مولانا نے لکھا ہے کہ تقریباً ان سے 700 حدیثیں رہ گئی تھیں، تو ہمارے شیخ نے ان 700 احادیث کی تخریج کی، انہیں ڈھونڈا، تو ان 700 میں سے مولانا فیض الرحمن سوری تقریباً 600 حدیثیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور تقریباً 100 رہ گئی تھیں، تو اس کا انہوں نے نام رکھا رش الصحاب فیما ترک الشیخ مما فی الباب۔ الشیخ سے مراد مولانا مبارک پوری ہیں۔ تو جو تحفۃ الحافظی کا نسخہ ان کے پاس تھا نا، ملتان سے چھپا ہوا، اس کا جو فاروقی کتب خانے کا، وہ اس کے حاشیے میں نا باہر وہ حدیثیں لکھتے گئے، اشارہ لکھ دیا کہ یہ حدیث فلاں کتاب جلد اتنا صفحہ اتنا۔ تو فاروقی کتب خانے نے ایک دفعہ یہ کیا، اب شاید وہ حواشی میں نیچے آ گئی ہیں، ایک دفعہ یہی کیا کہ اس کی تصویر لے کے نا اسی طرح چھاپ دیا تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے۔ رش الصحاب فیما ترک الشیخ مما فی الباب، یہ ایک کام تھا، اور ایک کام یہ تھا کہ وفی الباب کے تحت جتنے صحابہ کے نام آئے ہیں، وفی الباب میں جتنے صحابہ کے نام آئے ہیں، مولانا فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ نے ان کی ترتیب حروف تہجی پہ لگا کے تو لکھا فہرست اسماء صحابہ الذین سماہم الترمذی وفی الباب۔ یہ بھی عربی میں ہے، اس کو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، نام ہی ہے نا، ناموں کی فہرست ہے۔ تو یہ کام بھی انہوں نے کیا، تو مقدمہ تحفۃ الحافظی کے آخر میں یہ چھپا ہوا ہے، اور بعض جگہ پہ تحفۃ الحافظی کے
صفحات جو ہیں وہ درج ہونے سے رہ گئے تھے، وہ مولانا نے تحفۃ الحافظی میں بعض کتابوں کے حوالوں کے صفحات درج ہونے سے رہ گئے تھے، مولانا فیض الرحمان سوری نے وہ بھی شامل کیے ہیں۔ تو اس طرح جامع ترمذی شریف کے حوالے سے یہ کام ہے جی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس وقت میں اکاڑا میں ہوں اور ہمارے شیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ، جو کتب کثیرہ کے مؤلف ہیں اور حدیث اور رجال اور اصول حدیث ان کا خاص موضوع ہے، اور اس حوالے سے کافی دورے علمی کروا چکے ہیں اور طلبہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ایک اقتراح یہ تھی کہ چونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں اور اگر لاہور شفٹ ہو جائیں مرکزی شہر میں تو پھر طلبہ کافی تعداد میں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک بلڈنگ دیکھی جا رہی ہے لاہور میں، تو اس میں ساتھی تعاون کریں، کار خیر ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ حدیث اور علوم حدیث کے تعلق سے ایک نشأت ثانیہ حاصل ہو جائے گی، تو ساتھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ ایک مرکز بن جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، بارک اللہ فیکم، صدقہ جاریہ بہت بڑا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔